السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کے فہم قرآن کو آپ محسوس کریں۔ قرآن مقدس میں دل کے سلسلے قرآن مقدس میں دل کے سلسلے میں دو لفظ آئے ہیں، ایک قلب آیا ہے اور ایک فؤاد آیا ہے۔ قلب کے معنی بھی دل ہوتا ہے اور فؤاد کے معنی بھی دل ہوتا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، وہ اس فرق کو جانتے ہوں گے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور دل کہتے ہیں جس کی ایک حالت نہ ہو، بدلتی رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دل ایک حالت میں نہیں ہوتا، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو دل جو ہے اس کی ایک حالت نہیں رہتی۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اسی سے قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ آئی ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ قیامت کے دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ تقلب، الٹ پلٹ، دل کی حالت ایک نہیں ہوتی، اسی طریقے سے قلب کا لفظ استعمال، ایک حالت نہیں، الٹ پلٹ۔ تو وہ کیا کہتے ہوں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور مفکر اسلام زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شہنشاہ ناسک، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی قبلہ، حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرات بیٹھ جائیے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور حضرت کے ملفوظات کو سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو لفظ قلب بھی آیا اور فؤاد بھی، دل کے سلسلے میں۔ فؤاد کسے کہتے ہیں؟ قلب کے حوالے سے آپ نے سنا، فؤاد کسے کہتے ہیں؟ دل کا کسی کی محبت میں جلنا، اس جلنے والے دل کو فؤاد کہتے ہیں۔ جو کسی کی محبت میں جلے نا، جو کسی کی محبت میں جلے، اس جلنے والے دل کو فؤاد کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے قلب کے جلنے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے گھر کی جو چھت تھی وہ سیاہ ہو چکی تھی، اس لیے کہ دل کے جلنے کی وجہ سے دل سے جو دھواں نکلتا تھا
اس دھوئیں کی وجہ سے آپ کے گھر کی چھت سیاہ ہو چکی تھی۔ کس کی جدائی میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی جدائی میں۔ تو جلنے والے دل کو فؤاد کہتے ہیں، اور قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا تو رب نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو پتہ چلا جلنے والے دل کو فؤاد کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے دل کی کیفیت ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا۔ جل رہا ہے نا، جل رہا ہے، تو اب قیامت میں میرے مولا جس دل کا تو سوال پوچھے گا اس دل میں کسی اور کی محبت کی جلن نہیں، یہ دل اگر جلتا ہے تو محبت رسول میں جلتا ہے۔ تو کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کی شاعری اس کے حوالے سے خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی شعر و شاعری سیکھتا ہے کسی استاد الشعراء سے سیکھتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ یہ فن قرآن سے اعلیٰ حضرت نے سیکھا، اس لیے اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار کو کھول دیا جائے تو یا تو قرآن کی کوئی آیت بنے گی یا مصطفیٰ کی حدیث باپ کے سامنے جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں اس فکر کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ محبت جب سچی ہو اور بے انتہا محبت ہو اور وہی محبت عشق کا رنگ لے لے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کی سوچ ہو نا وہی محب کی سوچ بن جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے پہلے تقریباً قرآن مقدس کے تراجم میں اگر آپ بسم اللہ شریف کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیں تو تقریباً جن لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ ماشاءاللہ انہوں نے اسی طریقے سے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ پہلے اور میں کا تذکرہ بھی نہیں، پورے ترجمے میں میں کا تذکرہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فکر کہاں سے لی؟ اعلیٰ حضرت نے یہ فکر کہاں سے لی؟ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام ہمارے سر اور آنکھوں پر سب اپنی اپنی جگہ پر بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، لیکن سید الانبیاء کا جو مقام ہے وہ مقام کسی کا نہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں، اور اعلیٰ حضرت فدائے غوث اعظم تھے۔ اسی لیے جب رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے کام کو پیش نہیں کرتے، کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔